ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. پھر بھی ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے تو عبادت شروع کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات. وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. مل کر باواز بلند صلوات. ایک مرتبہ پھر باواز بلند مل کر صلوات پڑھیں. ہاں تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے قلوب کو ولائے اہل بیت کی خوشبو سے معطر و معمر کرتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تھوڑا سا آگے بس کرتے ہیں. یہ آواز صحیح طرح سے نہیں آ رہی ہے. ہاں اب بالکل ٹھیک ہے. لوز ہے میرے خیال سے. ہاں یہ ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. چونکہ وسیلے پر گفتگو ہے تو وسیلہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے وسیلے کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کہا کہ مائک بھی مضبوط ہو تاکہ آپ تک جو پیغام ہے وہ پہنچ سکے. ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ حضرات کا یہاں پر تشریف لانا عبادت میں قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس کا اس صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں خداوند عالم مقبول فرمائے. اس امام بارگاہ کے متولی قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب ان کی زحمتوں کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں خصوصی ان کی امام بارگاہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس امام بارگاہ کے احاطے میں وسعت نصیب فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین یہاں پر جمع ہوں اور یہ بارگاہ اہل بیت کے پیغام کا وسیلہ قرار پائے. عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ جتنے بھی آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں میری دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کے مرحومین و مرحومات خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات خصوصاً مرحوم سید شقیل حسین موسوی، سید نذیر حسین زیدی، سیدہ مریم، سید شاہد حسین زیدی، سید شمشاد زیدی، سیدہ انور بیگم، سیدہ صفدری بانو، سید اصغر زیدی، سید ارشاد زیدی، سید صفدر زیدی، سید دلبر زیدی، شمشاد زیدی، نواز حسین، شہباز حسین، سید مبشر زیدی اور قبلہ سید جعفر زیدی صاحب کے ماموں سید علی طاہر زیدی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں اور جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو گفتگو شروع کی جائے۔ قبلہ زیدی صاحب یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی توقف کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ سورہ مائدہ کی 35ویں نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یاد رکھیے کہ اللہ جب بھی ارشاد فرماتا ہے اور جب بھی کلام کرتا ہے وہ ہمیشہ مومن سے کرتا ہے۔ تین طرح کے لوگوں سے خدا کبھی بھی کلام نہیں کرتا قبلہ۔ کافر سے بھی اللہ کلام کرنا پسند نہیں کرتا، منافق سے بھی کلام کرنا پسند نہیں کرتا، اور مشرک سے بھی کلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ جب بھی کلام کرتا ہے چوتھے ایمان والے سے کرتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ مومن سے کلام کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اس لیے کہ مومن کا لفظ نکلتا ہے ایمان سے، ایمان کا لفظ نکلتا ہے امن سے۔ جہاں پر مومن ہے وہاں پر امن ہے، جہاں پر امن ہے وہاں پر مومن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بد امنی کا مومن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبلہ قاضمی صاحب کی میں نمائندگی میں کہوں گا کہ اس امام بارگاہ میں آئیے، آ کر مجالس میں شرکت کیجئے، اس لیے کہ یہ مومنوں کی امام بارگاہ ہے۔ یہاں پر تشریف لائیے، کسی کی بھی یہاں پر دل آزاری نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ مومن کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کا تعلق امن سے ہے۔ جہاں پر امن ہے وہاں پر مومن ہے، جہاں پر مومن ہے وہاں پر امن ہے۔ بد امنی کا مومن سے بولیے گا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سیرو فی الارض، کہ زمین کی سیر کرو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ مومن جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر جا کر امن پھیلائے گا۔ اب جتنے بھی امن کے نمائندے تھے اللہ نے ان کو پوری دنیا میں منتقل کر دیا کہ جاؤ اور جا کر امن پھیلاؤ۔ توجہ کیجئے گا، جتنے بھی امن کے نمائندے تھے ان کو پوری دنیا میں منتقل کر دیا۔ امن کے نمائندے میں سے کسی کو رسول اللہ نے شام میں بھیج دیا، کسی کو کربلا میں بھیج دیا، کسی کو نجف میں بھیج دیا، کسی کو مشہد میں بھیج دیا، کسی کو کم میں بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر امن پھیلاؤ۔ اور جن سے بد امنی کا خطرہ تھا ان کو اپنے پاس ہی رکھا کہ نہ جاؤ اور نہ بد امنی پھیلاؤ۔ مل کر حیدری۔ تو جتنے بھی امن کے نمائندے تھے ان کو پوری کائنات میں منتقل کر دیا کہ جاؤ اور جا کر امن کو پھیلاؤ۔ اور جو سب سے بڑا امن کا نمائندہ تھا ہمارا رسول، اس رسول کو جب اللہ نے بھیجا کہ میرا حبیب جاؤ اور جا کے کائنات کو امن کا درس دو، تو ہمارے اس رسول نے جب مکے کی سرزمین پر آ کر وادی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، او لوگو، میں تم میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جب رسول نے یہ جملہ کہا نا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو قبلہ زیدی صاحب اتنے میں ابو جہل اٹھا، اتنے میں ابو لہب اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ او آمینہ کے لال، آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنے میں وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی ہمتن گوش ہو گیا۔ ہوائیں رک رک کر سننے لگی، ستارے جھک جھک کر دیکھنے لگے، ارواح انبیاء سمٹ کر قریب آ گئی۔ موسیٰ دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعقوب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آدم نے کہا کہ جب مجھے فرشتوں کے سامنے اپنے علم کی گواہی دینی پڑی تو مجھے اپنے علم کا سہارا لینا پڑا۔ نوح نے کہا کہ مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا۔
موسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا. عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا. یوسف نے کہا کہ مجھے اپنے حسن کا سہارا لینا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کائنات کے انبیاء کا سردار دلیل نبوت کے لیے کس شے کا سہارا لیتا ہے. اتنے میں رسول اللہ نے اپنی پلکوں کو اٹھایا, گویا کہ ڈوبتا ہوا سورج زیارت کے لیے پھر پلٹ آیا. پلکیں جھپکی تو چاند شرما کر دو ٹکڑے ہو گیا, اور ارشاد فرمایا کہ او ابو جہل, او ابو لہب, تم مجھ سے رسالت کی گواہی طلب کرتے ہو. فقط لبثتم فیکم لعامر من قبلہ افلا تعقلون. ارے میں نے تم میں زندگی کا ایک کثیر حصہ گزار دیا, ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آیا. میرا بچپن تم میں گزرا, کوئی لغزش ہوئی ہو تو بولو. میں تم میں بھرپور جوانی کا مالک ہوا, میری جوانی کہیں دیوانی ہوئی ہو تو بولو. چاند میں تو داغ ہو سکتے ہیں, میرے چاندنی سے چلن پر کہیں کوئی دھبا نظر آیا. آفتاب تو غروب ہو سکتا ہے, گناہ کی کسی وادی میں ڈوبا. ابو جہل بول, اتبا تو بتلا, اتیبہ تو بول. سب کے سر جھک گئے. سب نے بیک زبان ایک ہی ہو کر کہا کہ حقیقت یہ ہے آمینہ کے لال کہ ہم نے تجھ میں امانت اور صداقت کی سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی جب اس رسول نے امانت اور صداقت کا یہ دعویٰ لوگوں سے کہلوا لیا تو ساری کی ساری کائنات دشمن ہو گئی رسول کی. قبلہ کاظمی صاحب وہی لوگ جو پاس بیٹھتے تھے انہیں پاس نہ رہا, وہی لوگ جو گلے ملتے تھے وہ گلے پڑنے لگے, جن کے لیے دید و دل فرش راہ ہوتے تھے وہی جان کے دشمن ہو گئے. جو پھول بچھاتے تھے وہ کانٹے بچھانے لگے, جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے, جو ادھر والے تھے وہ ادھر چلے گئے, جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے, یعنی سب کے سب دشمن ہو گئے. ایک طرف پوری کائنات, دوسری طرف اکیلے کا اکیلا نمائندہ, اور اتنا اکیلا کہ نہ سر پر باپ کا سایہ, نہ کسی مربی کا سایہ, نہ کسی خاندان کا سایہ, اور حد ہو گئی کہ نہ اپنا سایہ. اتنا بے سایہ انسان مکہ کی سرزمین میں کہنے لگا کہ ایھا الناس, او لوگو, میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور آج نہیں تو کل تمہیں ماننا ہی پڑے گا. اگر میں تمہاری ہی زبان سے اپنے آپ کو رسول نہ کہنا ہوں تو مجھے آمینہ کا لال نہ کہنا. اور یہ جو لات منات تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں نا, اگر تمہارے ہی ہاتھوں سے نہ تڑواؤں تو مجھے عبداللہ کا بیٹا نہ کہنا. یعنی اس رسول کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا, اور ہمیں بھی آج فخر ہے. ہم کائنات کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا رسول عطا کیا ہے کہ اگر ہمارے رسول کو آدم بھی دیکھے تو دم بخود ہو جائے, نوح اگر رسول کو دیکھے تو کشتی کا لنگر توڑ دے, ابراہیم دیکھے تو انہیں اپنے وجہ وجود سمجھ میں آ جائے, موسیٰ دیکھے تو آرینی کہنا چھوڑ دے, یوسف دیکھے تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دے, خضر دیکھے تو آب حیات کی طرف رخ کرنا چھوڑ دے. یعنی ایسا رسول ہمیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے لیے بھیجا ہے. اب اسی رسول کا ایک فرمان بیان کر کے گفتگو کو مکمل کروں گا. یاد رکھیے کہ ہمارے رسول نے جہاں پر 12 مرتبہ, ہزاروں بلکہ کروڑہ مرتبہ ارشادات فرمائے, میں وہ ارشاد رسول کا پیش کروں گا جو میرے رسول نے کائنات کی نمائندگی میں, اور ہر مذہب کے ہر ماننے والے نے وہ اس بیان کو کوڈ کیا ہے. اور دنیا کے جتنے بھی نمائندگان ہیں انہوں نے رسول اللہ کے اس فرمان کو بیان کیا. اور مسلمانوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں, یاد رکھیے کہ سیاستہ کے اندر بھی یہ بیان موجود ہے. صحیح بخاری نے بھی رسول کا یہ فرمان لکھا ہے, صحیح مسلم نے بھی رسول اللہ کا یہ فرمان لکھا ہے, سنن ابن نسائی نے, سنن ابن داؤد نے, سنن ترمذی نے, سنن نسائی نے یہ بیان لکھا ہے.
امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے، امام شافعی نے، امام ابو حنیفہ نے، جتنے بھی امام ہیں اہل سنت کے، سب نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول اللہ منبر پر تشریف فرما تھے، اور عالم یہ تھا کہ اصحاب رسول اللہ کے سامنے تھے، رسول اللہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کا رخ رسول اللہ کی جانب تھا، رسول اللہ کا رخ اصحاب کی جانب تھا، اصحاب رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، رسول اللہ اصحاب کو دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مگر اصحاب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اب رسول منبر پر تشریف فرما تھے، قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ قیامت کے دن اللہ کسی کی شفاعت کو بھی قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کے فرمان سے اللہ راضی ہو، جس کے قول سے اللہ راضی ہو۔ اب جب رسول اللہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، رسول اللہ قصص الانبیاء ارشاد فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ارکان دین ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے حدیث بیان کرتے کرتے، قصص الانبیاء بیان کرتے کرتے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنا منبر چھوڑا، اور چھوڑ کر رسول اللہ منبر کے ایک جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور جب اصحاب نے یہ منظر دیکھا تو اصحاب رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب جب اصحاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اصحاب نے دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی 109 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور یاد رکھیے کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے کوئی صحیح اور غیر صحیح کہہ کر رد کر دے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی 109 نمبر آیت ہے کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کی شفاعت کو بھی قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ اذن دے، سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اب قبلہ کاظمی صاحب، اس پوری تقریر میں آپ نے لفظ راضی پر توجہ کرنی ہے، آپ سب نے بھی لفظ راضی پر توجہ کرنی ہے۔ اگر کوئی توجہ نہیں کرے گا تو میں چہرے سے پڑھ لوں گا کہ یہ توجہ نہیں کرے گا، تو میں کاظمی صاحب کو جاتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑا دوں گا کہ بعد میں ملتان آزاداری والوں نے جو ریکارڈنگ کی ہے اسے دوبارہ سنایا جائے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ لفظ رضی سے یہاں کیا مراد ہے۔ تو رسول اللہ نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں اس آیت کا ترجمہ محفوظ ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کسی کی شفاعت کو قبول، بولیے گا، نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جسے اللہ شفاعت کا اذن دے گا۔ اب اصحاب تشریف فرما تھے، رسول اللہ منبر پر بیٹھے تھے، ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو کہ رسول اللہ نے منبر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے منبر چھوڑ کر منبر کے ایک جانب آ کر کھڑے ہو گئے تو اصحاب بھی رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اصحاب نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی، چہرے پر نقاب تھا، ہاتھوں میں دستانے تھے، پیروں میں موزے تھے، گویا کہ شبیہ رسالت بن کر جناب سیدہ آ رہی تھی۔ اب جیسے ہی سیدہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں، رسول اللہ منبر پر سے اٹھے اور اٹھ کر سیدہ کا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب اصحاب نے رسول اللہ کو احترام کرتے ہوئے دیکھا تو اصحاب رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب اس وقت تک نہیں بیٹھے
جب تک رسول اللہ نہیں بیٹھ کے، اور رسول اللہ اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ جناب سیدہ نہیں بیٹھ گئی، اور جناب سیدہ اس وقت تک نہیں بیٹھی جب تک کہ رسول اللہ نے اپنی آبا کو نہ بچھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے اپنی آبا کو بچھایا تو جناب سیدہ تشریف فرما ہو گئی۔ اب جیسے ہی سیدہ تشریف فرما ہوئی رسول اللہ بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ تشریف فرما ہوئے اصحاب بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب باپ بیٹی میں گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی گفتگو مکمل ہوئی سیدہ پھر سے اٹھی۔ جب سیدہ اٹھی تو رسول اللہ بھی اٹھے، رسول اللہ اٹھے تو اصحاب بھی اٹھے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ منبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھے جب تک کہ سیدہ اپنے حجرے میں تشریف نہ لے گئی۔ جب سیدہ اپنے حجرے میں چلی گئی تو رسول اللہ منبر پر دوبارہ سے جا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ منبر پر بیٹھے تو اصحاب دوبارہ سے اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ میں کہوں گا سلام ہے ایسے اصحاب کو کہ جنہوں نے اس آیت کو بھی محفوظ کیا، اس آیت کی تفسیر کو بھی محفوظ کیا، اور رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی محفوظ کیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 تلاوت کی تھی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اللہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک کہ جب تک اللہ کسی کو شفاعت کا اذن نہیں دے گا یا اللہ کسی سے راضی نہیں ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جسے اللہ قیامت کے دن شفاعت کا اذن دے گا؟ اس جملے پر اگر کوئی خاموش بیٹھے گا تو مجھے دکھ رہے گا کہ وہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جسے اللہ شفاعت کا اذن دے گا اور جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوگا۔ رسول اللہ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو سننے کے بعد ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ابھی میں اس آیت کی تفسیر بتا بھی چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں، ابھی اس آیت کی تفسیر بتا بھی چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا کہ ابھی میں نے نہیں کہا تھا ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے، اور اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہے۔ یعنی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے سیدہ، بولیے گا، راضی ہوتی ہے، اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ سلام ہے ایسے اصحاب کو کہ جنہوں نے اس آیت کو محفوظ کیا، اس حدیث کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا کہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے، بولیے گا، سیدہ راضی ہوتی ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہے۔ قبلہ زیادی صاحب مجھے بتائیے گا کہ وہ شخص کہ جس نے جناب سیدہ کو خطا پر کہا تھا، کیا سیدہ اس سے راضی ہوئی ہوں گی؟ سیدہ اس سے راضی ہوئی ہوں گی یا ناراض ہوئی ہوں گی؟ ناراض ہوئی ہوں گی۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ، کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ راضی ہوتی ہیں، اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ جس پر سیدہ غضبناک ہوتی ہے۔ اور یہ رسول جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہے، اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ کون رسول؟ کہ جس رسول سے خود اللہ راضی ہے، وہ رسول کہ جو اپنی جانب سے بولتا ہی نہیں، بلکہ جب بولتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔
اور آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ رسول اللہ کا دیا ہے. کاش یہ اردو دان مجمع ہوتا تو میرے اس جملے کی داد مجھے دیتا کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ رسول اللہ کا دیا ہے. نہیں توجہ فرمائی. آج جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ رسول اللہ کا دیا ہے. یہ چونکہ ملتان والے ہیں اس لیے سمجھ گئے جملے کو کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ رسول اللہ کا دیا ہے. آپ جیتے رہیں, آپ سلامت رہیں. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ قرآن کے بعد ایک کتاب ہے جس کا ہم بھی احترام کرتے ہیں کہ جس کا نام ہے صحیح بخاری, کہ جسے لکھنے والے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری. مسئلہ جانتے ہیں کیا ہے کہ یہ کتاب کے جسے کہا جاتا ہے کہ بعد از قرآن باری صحیح بخاری, کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو اسے صحیح بخاری کہتے ہیں. دنیا نے صحیح بخاری کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر دنیا والے صحیح بخاری کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرتے, بلکہ جملہ بدل کر کہوں کہ اگر دنیا والے صحیح بخاری کا صحیح طرح سے دورہ کرتے تو آج دنیا والوں کو دورہ نہ پڑتا. یہ صحیح بخاری کا صحیح طریقے سے دورہ نہ کرنے کی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں سے کچھ افراد کو دورہ پڑ رہا. اس لیے کہ اسی صحیح بخاری کو آپ پڑھیے, اسی کے اندر رسول اللہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو رسول اللہ سے مروی ہے. مثلا ایک حدیث میں خود رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ رسول نے کسی حجرے میں بیٹھ کر, کسی غار میں بیٹھ کر نہیں کہا, کہیں چھپ کر نہیں کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی, بلکہ اجلہ اصحاب کی موجودگی میں منبر پر بیٹھ کر کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یہ باپ بیٹی سے نہیں کہہ رہا بلکہ رسالت عصمت سے کہہ رہی ہے کہ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. اگر رسالت عصمت سے کہہ رہی ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ عصمت ہے اور فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے. اگر رسول نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے. اور خدا کی قسم یاد رکھیے کہ دنیا کے پاس ختم نبوت کی ایک دلیل نہیں ہے, اور ہمارے پاس ختم نبوت کی ایک نہیں بلکہ 14 دلیلیں ہیں. اور سب سے بڑی دلیل کا نام من کنت مولا فہذا علی مولا. مل کر یا علی, سب سے بڑی دلیل کا نام من کنت مولا فہذا علی مولا ہے. تو کس رسول نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اولو العزم نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اولو العزم انبیاء کا سردار, بلکہ جملہ بدل کر کہوں آدم کا مولا کہہ رہا ہے, نوح کا مولا کہہ رہا ہے, ابراہیم کا سردار کہہ رہا ہے, موسیٰ کا سردار نبی کہہ رہا ہے, عیسیٰ کا سردار نبی کہہ رہا ہے, علی کا مولا کہہ رہا ہے, فاطمہ کا بابا کہہ رہا ہے, حسنین کا نانا کہہ رہا ہے, اصحاب کا صاحب کہہ رہا ہے کہ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اگر رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اگر رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر رسول نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. اگر رسول صاحب شریعت ہے تو فاطمہ شریعت کا ٹکڑا ہے. اگر رسول پر قرآن نازل ہوتا ہے تو فاطمہ وحی کا ٹکڑا ہے. اسی رسول نے کیا کہا؟ الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور ابھی میں نے پوری حدیث نہیں آپ کی خدمت میں کہی, یہ حدیث کا ایک حصہ ہے
کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جسے اس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اور یاد رکھیے کہ جو رسول نے بیان کیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو رسول نے اس کا مطلب ہے فاطمہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب جس کی فضیلت ہوگی وہ بیان کی جائے گی۔ اب اگر کوئی آدم اور رسول اللہ کا تقابل بیان کرنا شروع کر دے کہ آدم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے، تو کوئی کہے کہ نہیں صاحب آدم چونکہ پہلے ہیں اس لیے وہ افضل ہے، رسول اللہ بعد میں آئے ہیں وہ مفضول ہیں۔ نہیں، آدم کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن فضیلت اپنی جگہ ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ افضل ہیں، آدم مفضول ہیں۔ اسی طرح جب جناب سیدہ کی اور امت کی بات ہوگی تو بتانا پڑے گا کہ امت مفضول ہے، جناب سیدہ افضل ہے۔ اس لیے کہ رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ فمن ابغضها فقد ابغضنی فمن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اب غضبناک یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اب لفظ اذیت ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری طرف قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں یہاں پر آیت کو روک کر ایک جملہ کہوں گا بلکہ ترجمہ بیان کروں گا کہ اللہ یہ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ آج دنیا ہم پر سوال کرتی ہے کہ صاحب تم لعنت کیوں کرتے ہو؟ ہم کہوں گا کہ ہم تو قرآن کے بقول، قرآن کی اس آیت کے مطابق لعنت جن پر ہونی چاہیے ان پر لعنت کرتے ہیں، جو لعنت نہیں کرتے ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم قرآن کی آیت پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان پر اللہ کا رسول بھی لعنت کرتا ہے۔ پھر اور کیا اللہ کہتا ہے؟ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينًا، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں عجیب اور غضبناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہاں سوال قبلہ قاظمی صاحب یہ پیدا ہوتا ہے، توجہ تو فرما رہے نا آپ حضرات، گفتگو مشکل تو نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، مجھے بتائیے کہ اذیت کے معنی کیا ہیں، تکلیف دینے کے معنی کیا ہیں؟ میں یہاں پر ممبر پر کھڑا ہوں، اگر کوئی شخص یہاں پر کھڑا ہو کر کوئی مجھے ایسا جملہ کہہ دے جو مجھے برا لگے، یا میں معذرت کے ساتھ کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جو آپ کو ناگوار گزرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے آپ کے جذبات کو، بولیے گا، ٹھیس پہنچائی۔ یا اگر کوئی مجھے ایک کنکر یہاں سے مار دے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے بدن کو اس نے اذیت دی، یا میں یہ گستاخی کروں تو اس کا مطلب ہے میں نے آپ کے بدن کو اذیت دی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا اللہ کے جذبات ہیں؟ کیا اللہ کا بدن ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس کا حلول ممکن نہیں ہے، زمانی وہ نہیں ہے، لامکان وہ ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، اس کے وجود کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر اسے اذیت اور تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ تکلیف یا تو جذبات کو دی جاتی ہے،
تکلیف یا تو بدن کو دی جاتی ہے. اب اللہ کا نہ تو بدن ہے نہ تو جذبات رکھتا ہے, پھر اسے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو ممکن ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ ہاں میرا حبیب میں جانتا ہوں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ یہ فکر کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ کا جسم تو ہے نہیں, اللہ کے جذبات تو ہے نہیں, پھر اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے, پھر اللہ کو اذیت دینے کا مطلب کیا ہے. تو ممکن ہے اسی دن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا ہو کہ میرا حبیب اپنی بیٹی کی عظمت کو دنیا پر واضح کر دے کہ ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا, کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ راضی ہوتی ہیں, اور اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہیں. ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ غضبناک ہوتی ہے, اس سے راضی ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ, بولیے گا, راضی ہوتی ہے. اب جس سے سیدہ راضی ہوں گی اسی کے لیے کہیں گی نا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو ہماری محبت میں دنیا سے چلا جائے ہم اس سے راضی ہیں. اس لیے کہ آئمہ کے لیے تو یہاں تک ہے نا کہ آئمہ علیہم السلام کائنات پر حجت ہیں, لیکن آئمہ پر جو حجت ہو اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. اس لیے کہ آل محمد کا صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے, جب تک سیدہ راضی نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکے گا. تو آل محمد نے اسی کے لیے ارشاد فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے ماتا شہیدہ, وہ زندہ ہے. اور یاد رکھیے کہ میں نے گزشتہ روز یہاں پر خمسہ جب پڑھا تو اس میں نے کاظمی صاحب کو یاد ہے جملہ ایک کہا تھا کہ لوگوں نے آل محمد کی فضیلت میں بیان شدہ حدیثوں میں دوسروں کو شامل کرنے کی کوشش کی, مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی کوشش کی, یعنی جہاں پر بھی علی کی فضیلت دیکھی وہاں پر کھینچا تانی شروع کر دی. لیکن یہ حدیث واحد ایسی حدیث ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا. قبلہ کاظمی صاحب کہیں گے کہ یہاں پر بھی کوئی کسی کو جوڑ دیتا, کہ رسول اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو آل محمد کی محبت میں گزر جائے وہ شہید ہے, تو یہاں پر بھی کہہ دیتے کہ جو فلاں کی محبت میں مرا وہ شہید ہے, جو فلاں کی محبت میں مرا وہ زندہ ہے, جو فلاں کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ جنتی ہے. یہاں پر کاظمی صاحب کسی نے کسی کو شامل کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر بھی کہہ دیتے کہ جو فلاں کی محبت میں مرے وہ زندہ ہے, وہ شہید ہے, وہ جنتی ہے. یہاں جانتے ہیں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کسی فلانے نے کہا ہی نہیں ہے کہ جو میری محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ جنتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کسی فلانے کو اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوگا تو وہ کسی کو جنت میں جانے کی ضمانت دے گا. جب کسی کو اپنے جانے کا یقین نہیں ہے تو وہ کسی کو کیسے جنت لے جا سکتا ہے؟ تو یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں کسی نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا. یہ واحد حدیث ہے کہ جس میں کہا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. زیدی صاحب کہیں گے کہ پوری زندگی ہم نے قبلہ طالب جوہری صاحب کو سنا اور ان کی مجالس بھی سنتے رہے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی رہے. آپ قبلہ جعفری صاحب یہ ترجمہ عجیب کر رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, حالانکہ انہیں ترجمہ پتہ ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن وہ شاید آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ بات کہیں گے کہ حدیث کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ من ماتا, جو مر گیا, لیکن میں نے ترجمہ کیا کہ جو گزر گیا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, کہ جو آل محمد کی محبت میں گزر گیا وہ شہید ہے. جانتے ہیں یہ میں نے کیوں کہا جو گزر گیا؟ اس لیے کہ حدیث کے آخر میں ہے شہیدہ, زندہ ہے. تو جب حدیث کہہ رہی ہے کہ زندہ ہے, پھر میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مر گیا؟
اس لیے کہ آل محمد سے محبت کرنے والا کبھی مرتا ہی نہیں ہے اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا کبھی زندہ رہتا ہی نہیں ہے. یا علی گزر گیا کیا. اس لیے کہ کوئی ہو سکتا ہے یہ بھی پوچھے کہ کیسے آل محمد سے محبت کرنے والا مرتا نہیں ہے. اس کا ثبوت ہے، جب کوئی آل محمد سے محبت کرنے والا دنیا سے جاتا ہے، اسے لحد میں اتارا جاتا ہے، تو اس کے پاس آ کر کہا جاتا ہے اسمع افہم، سن اور سمجھ. پتہ چلا کہ آل محمد کی محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی کام کرتی ہیں، وہ اس کی سماعت بھی کام کرتی ہے، اس کی بصارت بھی کام کرتی ہے. یعنی آل محمد کی محبت میں دنیا سے جو چلا جائے وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، موت اس کے دماغ پر اثر انداز نہیں ہوتی. تو قبلہ زیدی صاحب، قبلہ قاظمی صاحب، قبلہ طاہر بخاری صاحب، مجھے کہنے دیجئے کہ جب ایک مومن دنیا سے چلا جائے اس پر موت اثر انداز نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ پر معمولی سا بخار کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے کہ جس رسول نے یہ کہہ دیا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہنا. اچھا عجیب جملہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز پڑھ کر مرنے والے کو شہید نہیں کہا، روزہ رکھ کر مرنے والے کو شہید نہیں کہا، حج کر کے مرنے والے کو شہید نہیں کہا، طواف کرنے والے کو مرنے والے کو شہید نہیں کہا، عرفات میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا، منا میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا، صفا و مروہ کے درمیان مرنے والے کو شہید نہیں کہا، کسی ملا کو، مفسر کو، مدبر کو شہید نہیں کہا، سجدے کر کے مرنے والے کو شہید نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. پتہ چلا کہ جو آل محبت کی محبت میں جیتا ہو، جو آل محبت کی محبت میں مرتا ہو، وہی شہید ہوتا ہے. پتہ چلا کہ آل محبت کی محبت میں صرف جینا کمال نہیں بلکہ آل محبت کی محبت میں مرنا بھی کمال ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کے امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم اہل بیت کو سلام کرو تو اس انداز سے سلام کرو کہ السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت آپ پر سلام ہو. جو آپ کا عارف ہے وہ اللہ کا عارف ہے، جو آپ کے حق سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا ملا ہو، مفسر ہو، مدبر ہو، اگر وہ اہل بیت کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، اگر وہ اہل بیت کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا. اس لیے کہ قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا نا وہ یہی اہل بیت ہے. اللہ خود قرآن میں قبلہ کہتا ہے اتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، کہ قیامت کے دن رشتہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اب دنیا سمجھتی ہے شاید بہن بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ تسألون بہ والارحام، کہ وہ رشتہ دار، وہ اقربا کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت ہیں. جو ہم سے محبت رکھتا ہوگا اس کی مغفرت ہوگی، جو ہم سے بغض رکھتا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا. حتیٰ کہ اہل بیت یہاں تک کہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہو اس سے دوستی کر لو. عجیب حدیث ہے کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہو اس سے دوستی کر لو، چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا تمہاری دشمنی ہوگی لیکن اگر کوئی ہماری ولایت کا ماننے والا ہے تو ہماری ولایت کی وجہ سے تم اسے معاف کر دو، اور اگر کوئی ہمارا بغض رکھتا ہے چاہے وہ تمہارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو اس سے بغض رکھو. تو معلوم ہوا کہ رشتہ داری ولایت اہل بیت کی بدولت ہے. جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا اس سے رشتہ جوڑنا چاہیے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہو اس سے رشتہ توڑ دینا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے
جو جس سے جتنی محبت رکھتا ہے وہ اتنا ہی ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھتا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے ایک سے دو جملے کہہ کر میں مصائب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی مجلسوں میں وہ نقاط بیان کروں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علم کو حاصل کر کے میں نے حاصل کیے ہیں تو وہ آپ تک بھی پہنچاؤں. جانتے ہیں کہ آل محمد کے ماننے والے موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آل محمد کے ماننے والے موت کی اصلیت اور موت کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے کہ عام طور پر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب کسی کی زندگی کی دعا کی جائے تو قبلہ کیا کہتے ہیں؟ آمین. جب کسی کے لیے موت کی دعا کہہ رہے ہیں تو کیا کہتا؟ استغفر اللہ. یعنی زندگی ہر ایک کو پسند ہے. جیسے ہی موت کا نام آتا ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا، اگر اس پر موت کا میک اپ نہ ہو، موت کا لبادہ نہ ہو تو یہ زندگی بدصورت نظر آئے. یہ زندگی جو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے نا، اس کے چہرے پر موت کا حجاب ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں خوبصورت دکھائی دیتی ہے. مثلا قبلہ قاسمی صاحب، اگر آج آسمان سے کل صبح آواز آ جائے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ جائے کہ ایھا الناس، او لوگوں سنو، اللہ نے ہر انسان کو 100 سال کی زندگی عطا کر دی ہے، آج کے بعد کوئی بھی شخص 100 سال تک نہیں مرے گا. صبح کیا ہوگا؟ صبح ہوتے ہی دنیا کی اصلیت سامنے آ جائے گی کہ 100 سال کے لیے اسرائیل کو چھٹی، اب 100 سال تک کوئی بھی نہیں مرے گا. اس کے اثرات جانتے ہیں کیا ہوں گے؟ وہ شخص کہ جس کا بچہ مریض تھا، ماں آرام سے سوئی رہے گی کہ 100 سال تک تو اسے کچھ نہیں ہوگا، بستر سے گر بھی جائے گا تو مرے گا نہیں، لہذا آرام سے. وہ ماں باپ جو بیٹا کا ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بیٹا سلامتی سے خیر و عافیت سے پہنچ جائے، پتہ نہیں پلین کریش نہ ہو جائے، وہ بھی گھر آ کے سلامتی سے بیٹھ جائیں گے کہ یقین ہے 100 سال تک زندہ رہے گا. بوڑھے ماں باپ ہیں، بستر پر ہیں، علیل ہیں، کھانس رہے ہیں، پتہ نہیں کب مریں گے. جب یہ صدا آ جائے گی کہ 100 سال تک ہر ایک زندہ رہے گا تو بیٹا پرچی کو پکڑے گا، جا کر باہر پھاڑ دے گا کہ 100 سال تک تو باپ زندہ رہے گا، دوائی لا کر دینے کا کیا فائدہ ہے. اب وہی شخص کہ جسے یہ یقین ہوگا کہ 100 سال تک وہ زندہ رہے گا، وہ صبح اٹھے گا، بینک کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، سامنے گارڈ بھی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، بندوق مارے گا تو مر جائے گا، لیکن یقین یہ ہے کہ 100 سال تک نہیں مرے گا. اب وہ جائے گا، لوٹنا شروع کر دے گا، دکانیں لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے، یعنی صبح سے لے کر شام تک پوری دنیا میں ایک فساد برپا ہو جائے گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شام تک ہر انسان اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ بار الہ، یہ تو نے جو 100 سال کی مہلت دی نا، اسرائیل کو دوبارہ سے اجازت دے دے کہ موت کی ڈیوٹی پھر سے سنبھال لے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بغیر یہ زندگی بڑی سی ادھوری لگ رہی ہے، یعنی بغیر موت کے زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. اسی لیے آل محمد کا ماننے والا موت سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت امام سے ملاقات کا نام ہے، موت مرنے کا نام نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب قضائے الہی سے انتقال کر گئے ہیں، یعنی پہلے وہ اس ملک میں تھے، اب انتقال کر کے اگلے ملک میں چلے گئے ہیں. لیکن قبلہ شاید سوچ رہے ہوں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا آسان کام ہے، پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، شناختی کارڈ بھی چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موت انتقال کا نام ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا نام ہے. تو یاد رکھیے کہ پاسپورٹ کی، ویزے کی، شناختی کارڈ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں پر حکمران تبدیل ہو جائے. جو ہمارا یہاں پر حکمران ہے قیامت میں بھی ہمارا وہی ہے. تو آل محمد نے کیا کہا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ آج کے اس دور میں جب کہ موت ایکسیڈنٹل ہو گئی ہے،
پتہ نہیں ایک شخص باہر جائے گا، اچانک سے جا کر گاڑی میں لگے گا، مر جائے گا، تو اسے تو توبہ کا موقع نہیں ملے گا. اسے بھی آل محمد نے محروم نہیں رکھا. اس کے لیے بھی فرمایا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت لے کر مرتا ہے ماتا تائبہ، وہ ایسی حالت میں مرا کہ اس نے توبہ کی ہوئی. من ماتا علی حب آل محمد ماتا کامل الایمان، جو اہل بیت کی محبت لے کر مرتا ہے وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہے. بس عزیزان گرامی، چونکہ وقت محدود ہے اس لیے چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. میں نے جس سیدہ کی شان آپ کی خدمت میں بیان کی ہے نا، بس ایک جملہ اس سیدہ کے بارے میں کہوں گا، اور یہ بھی میرا تخیل ہے جو میں ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ سیدہ کا احسان ہے. عام طور پر ہماری مائیں بہنیں آپ جانتے ہیں کہ جب بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں تو اپنی آغوش میں لے کر کیا کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر سپاہی بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر وزیر بنے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر انجینئر بنے گا. لیکن جب جناب سیدہ اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی تھی تو جانتے ہیں کیا کہتی تھی؟ میرا بیٹا بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی دے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر اللہ کی راہ میں شہادت دے گا. اور یہ سیدہ کا احسان ہے کہ سیدہ نے ہمیں باپ کی خدمت کرنا سکھایا، سیدہ نے ہمیں بچوں کی تربیت کرنا سکھایا، سیدہ نے ہمیں شوہر کی اطاعت کرنا سکھایا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ شاید سیدہ یہ سوچتی ہوں گی کہ بار الہ میں نے کائنات کو شوہر کی اطاعت کرنا بھی سکھا دی، والد کی خدمت کرنا بھی سکھا دی، اولاد کی تربیت کرنا بھی سکھا دی، لیکن ایک چیز سکھانے کا مجھے موقع نہ ملا. کیا؟ بھائی سے کیسے محبت کی جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے سیدہ کو بھائی تو دیے تھے لیکن بچپن میں واپس لے لیے. تو کہا کہ بار الہ اگر میرا بھائی ہوتا تو میں کائنات کو بھائی سے محبت کر کے بتلاتی کہ بھائی سے کس طرح سے محبت کی جاتی ہے. اللہ نے کہا سیدہ پریشان نہ ہو، میں تجھے ایسی بیٹی عطا کروں گا کہ جو کائنات میں بھائی سے محبت کر کے بتلائے گی کہ بھائی سے اس انداز سے محبت کی جاتی ہے. اور عزیزانو، یہ جناب سیدہ بنت رسول ہے کہ جس سیدہ کا رسول اتنا احترام کرتے تھے کہ یہ سیدہ جب تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ اس سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اسی بخاری کا جو میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی بخاری شریف کے اندر ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھی قام رسول اللہ سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حضرت فضا کہتی ہے کہ رسول اللہ پر نقاہت کا عالم تھا، آخری وقت تھا رسول اللہ کا، رسول اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جب سیدہ تشریف لائی ہے نا تو رسول اللہ نے اپنی کوہنیوں کو زور دیا اور زور دے کر اٹھنے کی کوشش کی اور سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. سیدہ تشریف لائیں، سیدہ کو اپنے بستر پر بٹھایا، ہاتھ چومے. مجھے سوچ کر یہ بتلائیں کہ جس سیدہ کی رسول کائنات کے انبیاء کا سردار اتنی عزت کرتا ہو، کیا اس رسول کی بیٹی کی یہ عادت نہیں ہوگی کہ اب میں جہاں جاؤں گی میری اسی طرح سے تعظیم ہوگی، میری اسی طرح سے عزت کی جائے گی؟ بس یہی بات سوچ کر رسول کی یہ بیٹی رسول اللہ کے بعد ایک جگہ پر چلی گئی، یہ سوچ کر کہ میرا یوں ہی احترام ہوگا، یوں ہی میری عزت کی جائے گی. لیکن وہ رسول کی بیٹی کہ جس کا رسول کھڑا ہو کر احترام کرتا تھا، یہ صبح سے لے کر ظہر تک دربار میں کھڑی رہی. اور دربار میں جب سیدہ گئی ہے نا عزیزانو، کیونکہ رحمت کی بیٹی تھی، رسول کی بیٹی تھی، رحمت کے لہجے میں بات کر رہی تھی کہ او میرے باپ کے دوستو، او میرے باپ کے ساتھیو، میں تم سے کوئی حکومت طلب کرنے کے لیے نہیں آئی، میں تم سے کوئی مال و دولت مانگنے کے لیے نہیں آئی، میں تم سے کسی چیز کا تقاضا کرنے کے لیے نہیں آئی. بس
تم سے ایک چیز کا تقاضا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے بچوں کی زندگی کا گزارا ہے، بس یہ مجھے دے دو۔ کیا جواب ملا؟ بس جو بھی جواب ملا چپ کر کے سن کے گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی ہے نا بی بی، تو گھر کے دروازے پر کھڑی تھی چھوٹی فاطمہ۔ ماں کا جو اس طرح آتے ہوئے دیکھا تو بڑھ کر ماں کا استقبال کیا اور بڑھ کر ماں سے کہا کہ اماں دربار میں کیا گزری؟ بی بی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور صرف ایک جملہ کہا کہ بیٹی، دربار کی حالت جو آج میں دیکھ کر آئی ہوں تیری چادر کی خیر نظر نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ یہ بڑی تھی نبی کی بیٹی، یہ چھوٹی تھی علی کی بیٹی۔ علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ جب نبی کی بیٹی دربار میں گئی ہے تو کہاں گئی ہے؟ گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، ہاشمی عورتوں کا پردہ تھا۔ جیسے ہی سیدہ دربار میں گئی ہے نا عزادارو، تو ایک مرتبہ سلمان فارسی کی نگاہ بی بی کے پردے پر پڑ گئی، بی بی کے چلنے کے انداز پر پڑ گئی۔ جیسے ہی سلمان فارسی نے بی بی کو دیکھا تو ایک مرتبہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، کہا کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، تم دیکھ نہیں رہے کہ رسول آ رہا ہے؟ لیکن میں نے کہا کہ یہ تھی رسول کی بیٹی، نبی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی، علی کی بیٹی میں اپنے باپ کی جھلک تھی۔ نبی کی بیٹی چلتی تھی تو نبی لگتی تھی، علی کی بیٹی بولتی تھی تو علی لگتی تھی۔ دونوں میں کوئی چیز بھی مشترک نہ ہو سکی۔ اب اسے حالات کی تقاضا کہیے یا قسمت کہیے کہ ماں بیٹی میں ایک چیز مل گئی۔ کیا؟ کہ ماں کو بھی دربار جانا پڑا، بیٹی کو بھی دربار جانا پڑا۔ لیکن جب ماں دربار میں گئی تھی تو کیسے گئی تھی؟ گھر کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں دربار تھا، وہاں پر دربار گئی۔ لیکن جو بیٹی دربار میں گئی ہے، کیا وہ گھر کے ساتھ گئی ہے؟ نہیں عزادارو، 14 میل کا فاصلہ طے کر کے گئی ہے۔ بس عزادارو، آخری جملہ کہوں گا، اس پر اپنی آنکھوں کا وضو کر لیجئے گا۔ جب یہ علی کی بیٹی یزید کے دربار میں گئی ہے نا عزادارو، تو ایک مرتبہ یہ ثانیہ زہرا کو لے جا کر ایک اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ یزید دربار کے اندر آیا، آ کر اس نے ایک جملہ کہا کہ کہاں ہے علی کی بیٹی، کہاں ہے فاطمہ کی بیٹی؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ثانیہ زہرا نے اپنی ماں کا نام سنا نا، تو ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتی ہے، اس کو تو ابن طلقہ، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بچے خاموش ہو جا، اپنی نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا۔ خدا کی قسم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یزید کے دربار میں کرسیاں لگی ہوئی تھی، کرسیوں پر رسول اللہ کا ایک صحابی بھی بیٹھا تھا کہ جس کا نام تھا ابو برزائے اسنی، وہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ وہ ایک مرتبہ صحاب کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا، یہ کیا ہوا؟ کیا یہ علی آ گئے؟ کہا کہ بابا تو آنکھوں سے اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ علی نہیں ہے، علی کے لہجے میں بولنے والی علی کی بیٹی آئی ہے۔ کہا کہ کیا علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں؟ کہا کہ ہاں، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی ہے۔ کہا کہ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں آ گئی ہے؟ کہا نہیں بابا تجھے نہیں پتا، علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آئی نہیں بلکہ لائی گئی ہے۔ کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں لائی گئی ہے۔ کہا بابا تو آنکھوں سے اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، صرف لائی نہیں گئی بلکہ اس کے بال بھی کھلے ہیں، اس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ نابینا اٹھا، ساتھ والے شخص سے تلوار لے کر کہتا ہے، علی کی بیٹی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بہرحال جتنے بھی عزادار یہاں پر تشریف فرما ہیں، بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، ان کی اس آمد کو، یہاں پر ان کا بیٹھنا عبادت میں شمار فرما۔ بانیان مجلس کے رزق و عزت و عظمت میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ قبلہ عارف اختر کاظمی صاحب کی خداوند عالم زندگی دراز فرمائے، ان کو تمام آفات و بلیات اور تمام بیماریوں سے دور رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے،
ان کی امام بارگاہ کو خداوند عالم مزید وسعت دے، اس کے احاطے میں خداوند عالم مزید وسعت عطا فرمائے۔ بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی مومن یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں، بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، تو ان کے مال و جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہرحال تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ تمام حاجتوں کی ایک ہی حاجت، تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا کہ جس کے اندر سب دعائیں پوشیدہ ہیں۔ بار الہ ہمارے حقیقی وارث، ہمارے حقیقی مولا امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ جی بسم اللہ۔